السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے غسل کی سنتیں اور آداب بیان ہوئے، اور اس سے پہلے والے درس کے آخر میں جو آج جو چیپٹر ہمارا شروع ہوا ہے، مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی سنتیں اور آداب، اس کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے والے درس کے آخر میں بیان ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، طہارت حاصل کی جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اور نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر مسجد کے آداب اور سنتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کی کچھ اہمیت بھی اس سے پہلے والے درس میں بیان ہوئی کہ مسجد کی کیا اہمیت ہے اور مسجد کی کیا فضیلت ہے، مسجد کیسی جگہ ہے، برکت والی فضیلت والی جگہ ہے۔ تو مسجد میں جب جائیں تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب تک ہم مسجد میں موجود ہوں اس وقت اور مسجد سے نکلتے وقت ہمیں کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں حضور نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے، شریعت نے ہمیں کیا آداب سکھائے ہیں۔ تو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن پاک کی آیت میں ہے، ابھی آپ سماعت کریں گے کہ مسجد میں جاتے وقت زینت اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، یعنی اے انسانوں، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، یعنی مسجد میں جاتے وقت زینت اختیار کرو، اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، یعنی کھانے پینے میں حد سے نہ بڑھو، حلال کھاؤ، جائز کھاؤ، حرام اور ناجائز مت کھاؤ، یا اتنا زیادہ مت کھاؤ کہ جس سے طبیعت خراب ہو جائے۔ تو یہ مطلب ہوا، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو آیت کریمہ کا جو پہلا والا حصہ ہے، اسی کی وجہ سے یہاں پر یہ آیت کریمہ پیش کی گئی ہے کہ مسجد میں جاتے وقت زینت اختیار کرو۔ اب مسجد میں تو عام طور پر مرد ہی جاتے ہیں، عورتوں کو تو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہاں وہ عورتوں والی زینت مراد نہیں ہے کہ زیور پہن کر چلا جائے، یا جو ہے کہ وہ چمکیلا لباس پہن کر چلا جائے، اس طرح کچھ وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر زینت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ادب والا لباس پہن کر جائے، جو لباس شریعت نے ہمیں بتایا ہے ویسا لباس پہن کر جائے، جو لباس سنت کے مطابق ہو۔ کہتے کہ اس آیت کریمہ میں زینت سے مراد لباس زینت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کنگھی کرنا اور خوشبو لگانا بھی زینت میں داخل ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حیت کے ساتھ، یعنی اچھی حالت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ بندے کو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے نا، تو سجدے کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حدیث شریف میں آیا کہ بندہ سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے زینت اختیار کرنا، عطر لگانا وغیرہ مستحب ہے، جیسا کہ ستر اور طہارت واجب ہے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ جب ہم کسی عظیم شخصیت کی دعوت میں جاتے ہیں، کسی بڑے آدمی کے یہاں دعوت میں جاتے ہیں، یا اس سے ملاقات کی غرض سے اس کے دفتر میں، اس کے آفس میں، یا گھر پر حاضر ہونے کا اتفاق ہوتا ہے، تو اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بال سنوارتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور بہت اہتمام کرتے ہیں۔ اور بارگاہ خداوندی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کتنی عظیم بارگاہ ہے یہ، اس سے عظیم تو کوئی بارگاہ نہیں ہے، سب سے بڑی بارگاہ تو یہ ہے۔ تو یہاں جب ہم حاضر ہوں، یعنی جب مسجد میں ہم جائیں، تو اس میں اور زیادہ خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ یعنی جب ہم کسی دنیاوی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑے منصب والا ہے، بڑے عہدے والا ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑا مانا جاتا ہے، تو جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو خوب تیار ہو کے جاتے ہیں، اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں، خوشبو لگا کے جاتے ہیں، غسل کر کے جاتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت تو عارضی ہے، ان کی بادشاہت تو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت تو اس کی ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے اور کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ایسے بادشاہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہوتے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب سے بڑا حاکم ہے، تو اس کی بارگاہ میں ہمیں کتنے اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے، کتنا اچھا، کتنا ادب والا، کتنا تہذیب والا لباس پہن کر ہمیں جانا چاہیے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ پھٹا ہوا لباس پہن کر چلے آتے ہیں اور ایک دم فاسقوں والا لباس پہن کر چلے آتے ہیں، یا انگریزوں کا لباس، غیروں کا لباس پہن کر چلے آتے ہیں۔ تو ہمیں نماز کے وقت، یعنی ویسے تو عام حالت میں بھی ہمیں اسلامی لباس پہننا چاہیے، لیکن نماز کے وقت خاص طور پر اسلامی یعنی بزرگوں والا لباس جو ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لباس تہذیب والا ہے، یہ ادب والا ہے؟ تو ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ بزرگ کیسا لباس پہنتے ہیں، مشائخ پیران اعظام کیسا لباس پہنتے ہیں، علماء کرام کیسا لباس پہنتے ہیں، تو وہی تہذیب والا لباس مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ علماء ہیں، وہ مشائخ ہیں، وہ دین پر عمل کرنے والے ہیں، وہ شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے لباس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو ان کا لباس شریعت کے مطابق ہوتا ہے، وہ ادب والا ہوتا ہے، وہ شرعی تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ان کے لباس کو کاپی کرنا چاہیے۔ یعنی اگر مطلب پورے طور پر پورے وقت میں سارے ٹائم پر آپ وہ نہیں بھی پہننا چاہتے ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ ہر وقت ویسا لباس ہو، وہی لباس۔ اچھوں کا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اچھوں کے طور طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، تو وہ طور طریقے ہمیں اپنانے چاہیے۔ لیکن اگر آپ کام کاج کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اپنی دکان پر یا کاروبار پر آپ اپنا جو وہ لباس پہنتے ہیں جو وہاں پہننا ضروری ہوتا ہے، کبھی کسی وجہ سے اگر یہ کرتا پائجامہ وغیرہ پہن کر چلے جائیں گے تو وہاں وہ اس طرح سے کام نہیں کر پائیں گے اس انداز میں۔ تو اگر وہاں پر وہ لباس پہن بھی رہے ہوں تو کم سے کم جب نماز کے لیے آنے لگیں تو لباس کو تبدیل کر دیں، اور وہ جو اسلامی لباس بزرگوں والا جو لباس ہے وہ پہن کر آ جائیں۔ تبدیل کرنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اور اگر آپ گھر کے قریب ہیں تو گھر جا کر بھی تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی دکان، آپ کی آفس، آپ کا دفتر جو ہے وہ گھر سے دور ہے تو اپنے ساتھ ایک تھیلی رکھیں، اس میں وہ لباس ہو، اور جب بھی نماز کا وقت آئے تو آپ وہیں دکان سے اس لباس کو تبدیل کر کے نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی، یہ کتنے ادب کی بات ہے۔ جبکہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ میلا کچیلا لباس پہن کر چلے آتے ہیں، کبھی تو وہ کام کاج والا لباس پہن کر چلے آتے ہیں، اور کبھی بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے جسم سے، منہ سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سماعت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو پسند نہیں ہے، حضور کو خوشبو پسند ہے، فرشتوں کو بھی خوشبو پسند ہے۔ جہاں بدبو آتی ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتے وہاں نہیں جاتے۔ تو ہمارے جسم سے بھی بدبو نہیں آنی چاہیے اور ہمارے منہ سے بھی نہیں۔ اچھا، فرشتوں کو تو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ آ کے نماز میں صف میں کھڑے ہو جاتے تو اگل بغل والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے ان کے جسم کی، کپڑوں کی یا منہ کی بدبو کی وجہ سے۔ تو کپڑا بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، جسم بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور منہ کی صفائی بھی کر لی جائے کہ اس سے بھی بدبو نہ آ رہی ہو۔ جیسے مسواک کے بارے میں آپ نے سنا کہ مسواک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے، تو مسواک کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ منہ کی بدبو، اگر منہ سے بدبو آتی بھی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنۃ کلما غدا او راح، کہ جو صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مہمانی جنت میں کرے گا، یعنی اس کے لیے جنت میں مہمانی لکھ دی جاتی ہے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ اب صبح کے وقت سے مراد یہ ہے فجر کی نماز میں آ گئی، اور شام کے وقت میں عصر کی، مغرب کی، عشاء کی ساری نمازیں اس میں آ گئی، اور دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے اس کو صبح کے وقت میں شامل کر لیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں وہ ایک حصہ دن کا ختم ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو صبح کے وقت میں ہی ظہر کی نماز کو بھی شمار کیا جائے گا۔ یعنی وہ سارے اوقات اس میں آ گئے نماز کے، کہ جب بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو جنت میں اس کی مہمانی لکھ دی جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اہتمام فرمائے گا، جنت کی نعمتیں، جنت کے کھانے اس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسجد میں حاضری کا اجر و ثواب کس قدر ہے، وہ آپ نے مذکورہ روایت میں ملاحظہ فرمایا کہ بندہ جتنی مرتبہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اتنی مرتبہ جنت کی مہمانی لکھ دیتا ہے۔ اس لیے جب مسجد جانا ہو تو انتہائی مؤدب ہو کر جانا چاہیے،
ادب والا لباس بھی ہونا چاہیے، ادب والا ہمارا چال چلن بھی ہونا چاہیے، ادب والا ہمارا طور طریقہ بھی ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے مؤدب ہو کر جائیں، نگاہیں نیچی رہیں، کسی قسم کی غیر اخلاقی حرکت نہ ہو، جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی کسی بھی طرح کی غیر اخلاقی، جو اخلاق کے خلاف ہو، ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ دل میں عاجزی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور راستے کے آداب کا بھی خیال رکھیں، راستے میں بھی ادھر ادھر نہ دیکھیں، جن چیزوں کو دیکھنا جائز نہیں ان کو نہ دیکھیں، اجنبی غیر محرم عورتوں کی طرف نظر نہ کریں، کیونکہ مولا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا جس قدر بھی اہتمام کر لیں وہ کم ہے، اس لیے ہمیں مسجد جاتے وقت راستے کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں کوئی ناپاک چیز بھی نہیں لے کر جانا چاہیے، ناپاک چیز مسجد میں لے کر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ایسا چھوٹا بچہ جو مسجد کے ادب و احترام کا شعور نہ رکھتا ہو، یعنی جس کو سمجھ نہ ہو کہ مسجد کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، یا ان کے پیشاب یا پاخانہ کر دینے کا ڈر ہو، تو انہیں بھی مسجد میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بچہ جب سمجھدار ہو جائے، 7 سال کی وہ عمر بتائی گئی ہے، وہ 7 سال کا ہو جائے تو وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اچھا برا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اس کو سکھایا بھی جائے، مسجد کے آداب پہلے اس کو بتائے جائیں، سکھائے جائیں مسجد میں لانے سے پہلے۔ ماں باپ عام طور پر جو ہے مسجد میں بیٹے کو لے کر آتا ہے، تو ہوتا کیا، وہ لے کر آ جاتے ہیں، وہ سکھاتے کچھ نہیں ہے، اب وہ آ کر بچے یہاں پہ شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے نمازوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، تو سکھا کر لائیں۔ باپ جس انداز میں سکھا پائے گا دوسرا کوئی نہیں سکھا پائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ ان کو ڈانٹیں گے اور ان کو جو ہے کہ مسجد سے نکال دیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ان کے دل میں پھر نفرت پیدا ہو جائے، پھر وہ مسجد سے دور ہو جائیں۔ تو نہیں، مسجد کے آداب بھی ان کو سکھائیں، مسجد کی اہمیت بھی بتائیں، مسجد کی فضیلت بھی بتائیں، مسجد کیا ہے، اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، اس کا ادب ہونا چاہیے، وہاں چلانا نہیں چاہیے، وہاں خاموشی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، نماز کا طریقہ بھی بتایا جائے بچوں کو۔ تو یہ اگر اس انداز میں سکھا کر لائیں گے اور سب لوگ ایسا کریں گے تو سارے بچے اس انداز میں اگر مسجد میں آئیں گے تو کوئی شور شرابہ ہوگا ہی نہیں پھر۔ لیکن اگر تھوڑا بہت شور شرابہ ہو بھی تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ جو مسجد کے انتظامیہ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، جو بچوں کو بالکل برداشت نہیں کرتے ہیں اور وہ دھکے مار مار کر بچوں کو باہر نکال دیتے، تو یہ غلط بات ہوتی ہے۔ بچے آ رہے ہیں، یہی ہمارے مستقبل کی، یوں سمجھیے کہ یہ ہمارا مستقبل ہیں، اور یہی مستقبل کے نمازی ہیں، مستقبل میں یعنی فیوچر میں یہی ہماری مسجد کو آباد رکھیں گے۔ تو ابھی سے ان کو عادت ہوگی مسجد میں آنے کی، تو آگے بھی یہ عادت باقی رہے گی اور وہ نمازی بنیں گے، نمازوں کی عادت ان کے اندر آئے گی۔ تو تھوڑا بہت برداشت کرنا چاہیے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کو تھوڑا تاکید کر دیا جائے، تھوڑا یہ ڈرا دیا جائے، کسی انداز میں مارا پیٹا نہ جائے، لیکن تھوڑا اس طرح سے نماز شروع ہونے سے پہلے ہی، ورنہ نماز کے دوران بھی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ بچوں کی اتنی زیادہ آواز نہیں آ رہی ہوتی جتنی ان کو خاموش کرانے والوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ڈسٹرب کے جو معاملات ہیں وہ تو آپ کی وجہ سے بھی ہو رہے ہیں پھر، تو یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو پہلے ہی سے پیچھے، جہاں پر بالکل آخری صف میں، جہاں بڑے لوگوں کی صفیں ختم ہو جائیں، اس کے بعد بچوں کو بھیج دیا جائے، تو وہاں کیا ہوگا کہ اگر آواز آئے گی بھی تو آگے تک اتنی نہیں پہنچ پائے گی، کم ہوگا۔ اور جو ہے کہ اس طرح سے باپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے جو بچے کو لے کر آیا ہے، یا گھر سے ماں نے جب اس کو رخصت کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، تو ماں بھی اس کو تاکید کر کے بھیجے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، مسجد کی اہمیت کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، وہ بتا کر بھیجے، اور اس کو یہ خاص طور پر سمجھائے کہ مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ابھی سے جب سکھایا جائے گا تو پوری زندگی یہ ادب باقی رہے گا، اور وہ پوری زندگی پھر نماز کا بھی ادب و احترام کرتا رہے گا اور مسجد کا بھی ادب و احترام کرتا رہے گا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مسجد میں یہ چھوٹے بچوں کو لانے کی اجازت نہیں ہے کہ جن کے پیشاب پاخانہ کر دینے کا اندیشہ ہو۔ اب مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے دروازے پر جوتے اتار دیں۔ جوتے مسجد میں لے کر نہیں آ سکتے، وہ ادب کے خلاف، کیونکہ جوتے میں گندگی لگی، دھول مٹی لگی ہوئی ہے، وہ مسجد میں وہ حصہ جو نماز کے لیے مقرر کیا ہوا ہے وہاں پر آپ وہ جوتے پہن کر نہیں آ سکتے۔ ہاں، مسجد کا کوئی کبھی کسی کونے میں کوئی مخصوص حصہ ایسا بنا دیا جاتا ہے دروازے کے قریب، وہ جو خاص جوتے اتارنے کے لیے ہوتا ہے، وہاں آپ وہاں تک لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ خاص جوتے اتارنے کے لیے بنائی گئی ہے، تو وہاں جوتے اتارنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ پہلے دایاں قدم اندر رکھیں، یعنی سیدھا پاؤں اندر رکھیں، پھر بایاں، اور داخل ہوتے وقت مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، وہ دعا آگے آ رہی ہے۔
اور مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے بایاں قدم باہر نکالے الٹا پاؤں، اور مسجد سے نکلتے وقت نکلنے کی دعا پڑھیں۔ ایسا کرنے پر مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے پر بھی ہم ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ اب وہ دعا بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ وہ یہ کہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ وہ دعا عام طور پر لکھی ہوئی رہتی، بورڈ لگے ہوئے رہتے ہیں اس کے مسجدوں میں، خاص طور پر دروازے کے پاس۔ پھر داخل ہو تو وہ نظر پڑے اور بندہ جو ہے وہ دعا پڑھ لے اور ثواب کا حقدار ہو جائے۔ اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مطلب کیا ہوا کہ پروردگار میں تیری مسجد میں آ رہا ہوں، میں عبادت گاہ میں آ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں، عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہوں، تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یعنی جب میں عبادت کروں، جب میں نماز پڑھوں تو اس کا مجھے پورا اجر و ثواب ملے اور تیری رحمتیں بھی مجھے مل جائیں۔ مسجد میں یہ دعا کریں داخل ہوتے وقت، اور جس وقت نکلے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اب جو فضل ہے نا اس کا تعلق دین سے بھی ہوتا ہے، دنیا سے بھی ہوتا ہے، یعنی میں دین کی بھی بھلائی مانگتا ہوں اور دنیا کی بھی بھلائی مانگتا ہوں، کیونکہ اب آدمی جو ہے وہ مسجد سے باہر جا رہا ہوتا ہے، اور مسجد سے باہر جا کے اب دنیا کے کاموں میں مصروف ہوگا، کاروبار میں مصروف ہوگا، بازار میں جائے گا، تو اللہ کا فضل تلاش کرے گا، روزی تلاش کرے گا۔ تو وہ دعا یہاں پر کی جا رہی ہے کہ پروردگار میں مسجد سے جا رہا ہوں اور تیرے فضل کی خواہش رکھتا ہوں، تیرے فضل کو طلب کرتا ہوں، تیرا فضل مانگتا ہوں، یعنی روزی میں بھی برکت مل جائے اور جو دوسری بھلائیاں ہیں وہ بھی مجھے مل جائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ اس نماز کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے، یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو نماز پڑھی جائے وہ 2 رکعت نفل نماز ہوگی، اور یہ جو 2 رکعت ہوگی یہ تحیۃ المسجد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ذکر اس حدیث پاک میں فرمایا۔ اس نماز سے مراد تحیۃ المسجد ہے۔ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی تحیۃ المسجد کی ادائیگی کی جائے۔ یہ آقا کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا، آپ کا طریقہ تھا، اور اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تحیۃ المسجد کی ادائیگی سے دل میں خلوص اور عبادتوں میں لگن پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ نے جاتے کے ساتھ اگر یہ نماز پڑھ لی تو اب آپ کا دل لگے گا نماز پڑھنے میں، آگے کی عبادت کرنے میں، تلاوت قرآن کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تحیۃ المسجد اپنے معمولات میں شامل کریں تاکہ ہمارے دل میں خلوص اور عبادات میں ذوق و شوق پیدا ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر حضور نے کیا فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے یہ نماز پڑھنی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پہلے بیٹھیں گے پھر کھڑے ہو کے وہ سنت پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے بیٹھ جائیں گے اور پھر کھڑے ہو کر، یعنی بیٹھنا ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ حضور کیا فرما رہے ہیں، بیٹھنے سے پہلے یہ والی نماز پڑھنی ہے، بیٹھنے سے پہلے یہ والی نماز پڑھنی۔ اچھا کبھی سنت پڑھ رہے ہیں، جیسے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹائم کم ہے، ابھی یہ 2 رکعت پڑھیں گے پھر 4 رکعت سنت بھی پڑھنی، اتنا ٹائم نہیں کہ 6 رکعت اس میں ہو پائے گی، تو آپ سنت پڑھیں اور سنت میں وہ سنت کی بھی نیت کر لیں اور تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لیں، تو دونوں نمازیں ہو جائیں گی آپ کی، یعنی دونوں نمازوں کا ثواب مل جائے گا، تحیۃ المسجد کا بھی ثواب مل جائے گا اور سنت کا بھی، وہ جو ظہر میں ہے یا عصر میں ہے اس سنت کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ بیٹھنے سے پہلے یہ نماز پڑھنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو وہ جو ایسا کرتے ہیں نا، پہلے بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہو کر، ان کا طریقہ غلط ہے، ان کی سوچ بھی غلط ہے، وہ کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان یکون حدیثهم فی مساجدہم فی امر دنیاہم فلا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجہ۔ جو میں نے اس سے پہلے والے درس کے آخر میں عرض کیا تھا کہ لوگ آخری زمانے میں مسجد کے ادب کا خیال نہیں رکھیں گے اور مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے، اور اس وقت میں نے ایک حدیث بھی آپ کو سنائی تھی، یہ وہی حدیث پاک ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں دنیاوی باتیں کریں گے، دنیا کی گفتگو کریں گے، ان کے پاس مت بیٹھنا، یعنی ایسے لوگ جو بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو ان کے پاس مت بیٹھنا ورنہ آپ بھی ان کے گناہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو ان کے پاس مت بیٹھنا کہ اللہ کو ان میں کچھ بھی حاجت نہیں، یعنی اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ
اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بے نیازی کا اظہار فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی اور زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اب سوچیں، اس کا تو یہ مطلب ہوا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیازی کا اظہار فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی بے نیاز، اس کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے تو کیا کوئی بھلائی مل پائے گی ان کو؟ نہیں مل پائے گی۔ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ آ چکا ہے، شہروں میں تو کم مگر دیہاتوں میں اس کا رواج زیادہ ہو گیا۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ شہروں میں کم، جبکہ شہروں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ مسجدوں میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ جماعت در جماعت مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور دنیاوی باتوں میں یا ہنسی مذاق میں مشغول رہتے ہیں۔ اچھا، کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے اپنے یہاں دیکھا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے مسجد میں جو ہنسی والی بات کریں یا جن کا مذاق اڑایا جا سکے، اور اس کا مذاق اڑا کر پھر دوسرے لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، اور یہ سب مسجد میں ہو رہا ہوتا ہے، اور مسجد کی حرمت کو اس طرح سے معامل کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مجالست سے، یعنی ان کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے نہ ہمیں خود ایسی محفل منعقد کرنی چاہیے اور نہ ہی ایسوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اب منہ کی بدبو، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں تو منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا، کیونکہ کچا لہسن کھایا ہوگا یا کچی پیاز کھائی ہوگی تو منہ سے اس کی بدبو آ رہی ہوگی، اور اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوگی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ دیکھیے وہ روایت حضرت معاویہ ابن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں درختوں کے کھانے سے منع فرمایا، یعنی لہسن اور پیاز، اور آپ نے فرمایا کہ من اکلہما فلا یقربن مسجدنا، کہ جو ان دونوں کو کھائے یعنی لہسن اور پیاز کو کھائے وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اگر تمہیں ضروری طور پر انہیں کھانا ہے تو انہیں پکا لیا کرو، یعنی اس کو پکا لیں گے تو اس کی بدبو ختم ہو جائے گی، جیسے ہمارے یہاں پہ سالن میں ڈالا جاتا ہے، سبزی میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کو پکانے کی وجہ سے اب اس میں بدبو نہیں رہتی۔ تو آپ نے وہ سالن کھایا ہوا ہے یا وہ سبزی کھائی ہوئی ہے تو اب وہ اس بدبو نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں تو آنے کی اجازت ہوگی۔ اور اگر کسی نے کھا ہی لیا ہے کچا لہسن یا کچی پیاز تو اب اس بدبو کو پہلے دور کرے مسواک کے ذریعے سے، بہتر تو یہ مسواک کے ذریعے سے، اگر مسواک دستیاب نہ ہو تو وہ ٹوتھ برش کا استعمال کر کے اس کے ذریعے سے وہ دور کر لے۔ فرماتے ہیں کہ کچی پیاز، لہسن اور کوئی دوسری بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے۔ اس کی علت اور اس کی وجہ اس حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، کہ جو شخص اس بدبودار درخت سے کھائے یعنی لہسن اور پیاز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے بھی اس چیز سے ایذا پاتے ہیں، یعنی فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجد میں فرشتے کثرت سے موجود ہوتے ہیں، مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، اور جب کوئی مسلمان مسجد میں عبادت کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس سے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے کوئی بدبودار چیز کھائی ہے یا اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے یا اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کے کپڑوں سے اگر بدبو آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جو حکم پیاز اور لہسن کا ہے وہی بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو اور حقہ وغیرہ کے استعمال کا ہوگا، کہ یہ ساری چیزیں استعمال کر کے مسجد میں جانا نہیں چاہیے۔ ان چیزوں سے بھی منہ سے بدبو آتی ہے جس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب پیاز اور لہسن کسی سالن وغیرہ میں ڈال کر پکا دیے جاتے ہیں تو ان کی بو ختم ہو جاتی ہے، اس لیے جس سالن یا دال میں یا سبزی میں پیاز یا لہسن ڈال کر پکایا گیا ہو اسے کھا کر مسجد میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا۔ اب آگے جو ہے وہ اذان کی سنتیں اور آداب، کیونکہ نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، وہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، لوگ مسجد میں آ جائیں، تو اس کی بھی کچھ سنتیں اور اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔